قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبق کیا دیتا ہے یہ دن؟ کیوں قربانی دینی چاہیے؟ اگر تو یہ بات ذہن میں ہے اور پتہ ہے تب تو قربانی جو دی جائے گی وہ قبول بھی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ پتہ ہی نہیں کہ قربانی ہوتی کیوں ہے، دی کیوں جاتی ہے، اور یہ کس کی یادگار ہے، یہ روایتیں کس نے قائم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کیا چاہتے ہیں، اگر یہ باتیں ذہن میں نہیں ہیں، معلوم نہیں ہیں، پڑھی نہیں گئیں، پڑھائی نہیں گئیں، اور ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اگر یہ نہیں بتایا تو پھر یہ روایتیں نہیں رہیں گی، یہ رسمیں بن جائیں گی۔ اور اسلام نے تمام فرسودہ رسموں کو توڑا ہے اور ان اعلیٰ روایات کو قائم کیا جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں قربانی کا دن تو بس، اور کئی نالائکوں نے تو اس کا نام بقرعید رکھ دیا۔ عید قرباں جو ہے وہ کبھی بقرعید نہیں بن سکتی، کیونکہ عید قرباں عید الاضحیٰ کے پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نبی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا نبی ہیں، ان کی طرف سے قائم کی گئی اعلیٰ روایتیں، ان کی طرف سے قائم کیا گیا اعلیٰ فلسفہ، ان کی طرف سے دکھائی گئی بے پناہ جرت اور ہمت، ان کی طرف سے کائنات کے سامنے اپنے رب کی محبت میں کیا گیا مظاہرہ، یہ بقرہ عید نہیں ہے، یہ عید الاضحیٰ ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اس کا پیغام ایسا ہے، اس کا فلسفہ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اور جب بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے لوگ اور جب بھی محمد رسول اللہ کی امت کے لوگ اس قربانی کے فلسفے کو اپنائیں گے، قربانی کے فلسفے کو سمجھیں گے، قربانی کے فلسفے پر چلتے رہیں گے، قربانی کے لب و لہجے کو سمجھ لیں گے، قربانی کے مقاصد کو سمجھ لیں گے، تو پھر یاد رکھو مسلمانوں، دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہوتی ہیں اور قربانی دینے والے کا جذبہ ایک طرف ہوتا ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ کیا سمجھا بس صرف گوشت کھانے کی عید ہے؟ بہترین بوٹیاں کر کے الگ الگ قسم کے قورمے بنانے کی عید ہے؟ کس نے سمجھایا یہ؟ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ تمہاری طرف سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون اور گوشت اللہ کے حضور نہیں پہنچتا، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بلے شاہ نے کہا نا کہ نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جانے ہو۔ شاہ جی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے اوپر، اپنی ضلالتوں پر، اپنے تکبر پر، اپنی میں پر، اپنی اکڑ پر، اپنی گنڈا گردی پر، اپنی بدماشی پر تو چھری پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتا کہ بکرا بے عیب چاہیے، اگر جانور بے عیب چاہیے، جانور کو خریدنے والا بھی تو بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر بے عیب جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی تو یہ جو حرام کی کمائی سے بکرا خریدنے کی ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ سمجھائی کس نے یہ فلسفہ؟ آئیے پیچھے چلتے ہیں۔ قربانی کے فلسفے میں ایک بیٹے کی اطاعت ہے۔ جب والد نے کہا تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ اپنے رب سے راضی ہیں، جس طرح آپ اپنے رب سے راضی ہیں میں بھی آپ کی رضامندی میں آپ کے رب کے ساتھ راضی ہوں۔ تو جانور خریدتا ہوا اپنے باپ کی رضامندی نہیں چاہتا،
اپنی ماں کی رضامندی نہیں چاہتا، اور یہاں جو بیٹا خود قربان ہونے جا رہا ہے وہ اپنے والد کی رضامندی میں قربان ہونے جا رہا ہے کہ جیسے میرے ابو کہتے ہیں میں ویسے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں تو بیٹے بغاوت کرتے ہیں ماں باپ سے، کہتے ہیں ہم بہترین طریقے سے الگ رہیں گے، تم اپنے گاؤں میں وقت گزار لو، چند پیسے تمہیں بھیج دیا کریں گے۔ اور یہاں باپ نے بیٹے سے کہا، اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے ہاتھ لاؤ میں ان کو باندھ دوں، پاؤں آگے کرو میں ان کو باندھ دوں، تاکہ جب میں چھری چلاؤں تم تڑپو تو یہ ہاتھ اور پاؤں بیچ میں نہ آئے۔ اسماعیل علیہ السلام خود کہتے ہیں ہاں ابو جی آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ چھری کی تکلیف سے میں ان ہاتھوں سے آپ کو روکنے لگ پڑوں گا۔ قورمے بریانیوں کے لیے عید القربان نہیں بنی، ایک باپ کی اطاعت ہے اس عید میں، ایک بیٹے کی فرما برداری ہے، ایک ماں کا قربانی کا جذبہ ہے۔